اس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. بات کریں گے آج دو بڑی اہم نیوز ہے، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. کراچی کے حوالے سے آج کل بڑی جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نمبر پلیٹ پہ جو ہے جو سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ اجرک والی نمبر پلیٹ بنائیں، تو بہت سارے لوگوں نے بنا کے لگا بھی دی. اب جو ہے وہ آفاق احمد نے جو مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ ہیں، انہوں نے بڑا خطرناک ایکشن لے لیا. انہوں نے کہا کہ اجرک والی نمبر پلیٹ ہٹائیں اور پاکستان نمبر والی پلیٹ لگائیں، یعنی کہ اس نمبر پلیٹ پہ پاکستان کا جھنڈا پرنٹ کروائیں. بالکل صحیح بات بولی. پہلے پاکستان ہے پھر سندھ ہے، ظاہر ہے پہلے پاکستان پھر سندھ، پہلے پاکستان پھر پنجاب، کے پی کے، بلوچستان. پہلے تو سب سے پہلے ہمارا ملک ہے نا، تو پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو ہے وہ آفاق احمد نے اعلان کیا ہے کہ 1 تاریخ کے بعد جو ہے سب جتنے بھی ہے کراچی کے شہری جو ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا جو اپنی نمبر پلیٹوں میں پرنٹ کروائیں اور وہ پلیٹ لگوائیں. اس پر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی سلگ گئی، یعنی کہ ان کی ظاہر بات ہے برا لگا ان کو. برا کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ کہ ہم نے جب آرڈر دے دیا کہ اجرک والی نمبر پلیٹ لگائیں تو پھر یہ نمبر پلیٹ لگانے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا پرنٹ کر کے نمبر پلیٹ میں لگا بھی دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ پلیٹیں نہیں لگائیں اب ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان سے فائن لیا جا رہا ہے اور ان کو روکا جا رہا ہے. بہت ساروں کو تھانے بھی کر دیا، جیل بھی ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ نمبر پلیٹ اجرک والی کیوں نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں صوبے کو، عوام کو، کہ بھائی ہماری چلے گی، ہمارے حکم پہ سب کچھ ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اس پر جو ہے کافی جھگڑا چل رہا ہے مہاجر قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس پر اب ہوا یہ چاہ رہا ہے کہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ 1 تاریخ کے بعد جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کی ریلی جو ہے وہ اپنا شاہ فیصل کالونی، کرنگی، لانڈی کرنگی سے نکلے گی اور پوری کراچی میں گلی گلیوں میں گھومے گی. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو بولنے والی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کراچی کے اندر، 90% ہے. باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ سب غیر مقامی ہیں جو کراچی میں رہ رہے ہیں. کوئی لاہور سے آیا ہوا ہے، کوئی انٹیریئر سندھ سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایسی تو سچ بات ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا ابھی ان کے آپس میں جھگڑا چل رہا ہے آفاق احمد اور سندھ گورنمنٹ کا. پہلے ڈمپر کے اوپر چل رہا تھا، اب اس کے اوپر چل رہا ہے. اب دیکھیں کہ 1 تاریخ کے بعد کیا ہوتا ہے. دوسری خبر کے اوپر چلتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ 5 تاریخ کو ایک بہت بڑا احتجاج کرے گی جو پاکستان کی تاریخ کو رقم کر دے گا. عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل میں احتجاج کریں گے. جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ آج سے 1 ڈیڑھ سال پہلے جو احتجاج ہوا تھا جس کی بنا پر بہت سارے لوگ مارے بھی گئے تھے اور کیس بھی ہوا تھا، جو کہ بہت بڑا جانی نقصان ہوا تھا ہمارے ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، گولی نہیں چلانی چاہیے بالکل بھی. اب پاکستان تحریک صاحب نے دوبارہ سے اعلان کر دیا کہ ہم احتجاج کریں گے عمران خان کی رہائی کے لیے. جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے ہمارا احتجاج چلتا رہے گا گلی کوچوں میں. اس کے علاوہ بھی ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی چھوٹی موٹی ریلیاں نکلی ہیں کراچی میں، اندرون سندھ میں، پنجاب وغیرہ میں. لاہور کے جو پنجاب لاہور کے جو صدر ہیں شیخ اکرم نام ہے، شاید میں نام بھول گیا، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر ہمارا احتجاج کینسل ہوا تو ہم مینار پاکستان میں بہت بڑا جلسہ کریں گے جو پاکستان کی تاریخ رقم کر دے گی. اور ایک اور نیوز یہ ہے کہ سب سے بڑی کہ عمران خان صاحب کے 2 صاحبزادے جو ہیں وہ بھی عنقریب پاکستان آنے والے ہیں. ویسے اعلان تو 5 اگست کا ہی ہوا تھا کہ وہ 5 اگست کو جو ہے وہ پاکستان تشریف لائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ عمران خان سے ملیں گے اڈیالہ جیل میں. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان اور دوسری والی ایک اور جو ہیں وہ بھی جو ہے ان تک کوشش کر رہی ہیں کہ کسی صورت جو ہے وہ کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں. ویسے تو ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کے اوپر سے تمام جو ہے وہ کیسز وغیرہ ختم ہو گئے. کچھ کیسز ہیں جو بنتے ہیں پھر ختم ہوتے ہیں پھر بن جاتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے. تو اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اونٹنی کس کو بڑھتی ہے. 5 اگست کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے احتجاج میں. اللہ نہ کرے کہ کسی کی جان جائے. پرامن احتجاج ہونا چاہیے. احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے آئین کے اندر، وہ کر سکتے ہیں. تو خان صاحب کے لیے اب یہ احتجاج ہو رہا ہے، پہلے بھی قریب ہو چکا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. احتجاج کرنا ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں. آگے کورٹ کا کام ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے آگے کیا احکامات دیتی ہے وہ خان صاحب کے لیے. کیونکہ ابھی آئی تھنک 2 سال تو ہوگا کہ عمران خان صاحب جو وہ جیل کے اندر ہے، ابھی تک رہا نہیں ہوئے. بہرحال اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال حکومت تو منع کر رہی ہے احتجاج سے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے. لیکن پی ٹی آئی وہ ڈٹی ہوئی اپنی بات پہ کہ ہم احتجاج کریں گے. ایسے میں اب ان کے 2 صاحبزادے عمران خان صاحب کے وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں.
اب وہ بھی ظاہر بات ہے کہ جو ہے وہ احتجاج میں شامل ہوں گے، ظاہر ہے ان کا باپ جیل کے اندر ہے اور ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ تو یہ دو بڑی رپورٹیں جو آپ سے پہنچانی تھی۔ اگر میرا ولاگ آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔